الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر حضرت محمد وآلہ. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید منیر الحسن صاحب مرحوم ابن سید ابو الحسن صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے رسول کی رسالت کی اجرت جسے قرار دے رہا ہے اسے مودت اہل بیت کہا جاتا ہے. یعنی اس پہ پروردگار عالم جو مطالب ہے، جو طلب کر رہا ہے انسان سے، وہ یہ طلب کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول کی رسالت کی اجرت دے سکو تو رسول کی رسالت کی اجرت کوئی شے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف مودت اہل بیت علیہ السلام ہے، مودت اہل قربہ ہے. میرے عزیزوں، مودت کے لیے کچھ نہ کچھ مقدمات ہے، اس لیے کہ بغیر اس کے ہم مودت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ مودت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، جو اس کا لازمہ ہے، وہ ہے معرفت. صلوات پر حضرت محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ مودت کی جو سب سے پہلے لازم شے ہے اس کا نام معرفت. اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر معرفت اور پہچان نہیں آئے گی، جب تک انسان معرفت نہیں حاصل کرے گا، اس وقت تک وہ مودت کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا. اور جہاں پہلی شے اس کے لیے معرفت ہے، وہی مودت کی دوسری لازمی شے کا نام اطاعت ہے. اس لیے کہ اگر معرفت کے بعد اطاعت نہیں کرے گا تو پھر مودت کے اعلیٰ مراحل تک وہ انسان نہیں پہنچ سکتا. میرے عزیزوں، سب سے پہلی چیز جو معرفت ہے، آپ اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یوم اول سے ہی اس کائنات میں یکے بعد دیگر انبیاء اور ہادی اور رہنما بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا انتخاب کر دیا ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا انتخاب کر دیا ہے. ہادی کے انتخاب کرنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ کہا ہادی کے انتخاب کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں جا کر ہماری معرفت لوگوں کے سامنے کرا سکیں. اس لیے اپنی معرفت کے لیے اللہ نے یکے بعد دیگر تمام انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا، ہادی کو بھیجا، رہنما کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد ہماری معرفت کو لوگوں کے سامنے پیش کرو. یہی وجہ ہے کہ یوم اول سے لے کر آج تک جتنے بھی ہادی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کرا رہے ہیں. اور یہی وجہ، آپ اگر مطالعہ کریں گے تاریخ کا تو آپ کو ملے گا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام یا اور بعد ہمارے انبیاء تمام تر اللہ کی معرفت کرانے کے سلسلے میں جتنی مصیبتیں جھیلتے رہے، جتنی تکلیفیں جھیلتے رہے، جھیلنے کے بعد کبھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، کبھی پریشان نہیں ہوئے. آگ میں انہیں ڈالا گیا لیکن آگ میں ڈالے جانے کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ ایک ہی فکرہ کہا: توکلت علی اللہ، مجھ کو اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر توکل ہے. اس لیے اللہ پر توکل ہے کہ میں اللہ کی معرفت لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کی معرفت کرانے کے لیے انبیاء کرام نے اس طریقے سے اس کائنات میں، اور انہوں اللہ نے نعمتیں بھی دیں، اور جب نعمتیں دیں تو انبیاء کرام نے نعمتوں کے پا جانے کی وجہ سے یا نعمتیں ان سے ہٹ گئیں تو اس بنیاد پر کبھی اللہ کے طرف سے روگردانی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا ھذا من فضل ربی، کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کی مہربانی کی وجہ سے ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ ہمارے پروردگار کی مہربانی کی بنیاد پر ہے.
تو یکے بعد دیگرے اللہ نے اس کائنات میں انبیاء کرام کا انتخاب کیا، انتخاب کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ جو ہماری معرفت کا ذریعہ بن کر اس کائنات میں آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب معرفت کو اور آگے بڑھانا ہوا تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب، جسے تاریخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد رکھتی ہے، اسے اس کائنات میں بھیجا۔ کائنات میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ خود اللہ نے ہی حدیث قدسی میں اس مقصد کو سمجھایا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی معرفت کے لیے اگر میں نے کسی کو خلق کیا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ تم انہیں دیکھتے جاؤ، اس لیے کہ یہ محمد ہے، میں محمود ہوں، تم ان کو دیکھتے جاؤ، ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ تم میری معرفت کو حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ کی معرفت ہر اعتبار سے کرائی، لوگوں کے سامنے معرفت کو پیش کیا، کہا اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اور یاد رکھو میرے عزیزوں کہ جب تک انسان معرفت نہیں حاصل کر سکتا اس وقت تو وہ انسان کے اندر مودت اہل بیت نہیں آ سکتی۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پوری حیات طیبہ میں یہ سارے کام انجام دیے، جب سارے کام انجام دیے تو انجام دینے کے بعد لوگ ان کے پاس آئے، کہا نبی اللہ آپ مانگ لیجئے جو مانگنا چاہتے ہیں اجرت کے سلسلے میں۔ تو نبی خاموش رہے، لوگوں نے سونے پیش کیے، چاندیاں پیش کیں، ہر طرح کے باغات پیش کیے، تمام قسم کے طلسمات پیش کیے، لیکن نبی خاموش رہے۔ لوگ پیش کرتے رہے، نبی نے کسی کا جواب نہیں دیا، بلکہ نبی خاموشی سے زندگی گزارتے چلے گئے۔ آخر میں اللہ نے نبی کے ذریعے سے ٹہوکے دیے، پیغمبر اگر یہ تم ان سے سوال کر رہے ہیں تو تم ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اجرت ادا کریں تو اجرت کا نام صرف اور صرف مودت اہل قربہ ہے، مودت اہل بیت ہے۔ میرے عزیزوں اگر انسان مودت اہل بیت حاصل نہیں کرے گا تو پھر اس کی زندگی منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ دیکھیں جہاں مودت کا سوال کیا ہے، مودت جو ہے اجر سعادت قرار دیا ہے، تو مودت کے دونوں رخ کو، جو چاہے معرفت کا رخ ہو چاہے اطاعت کا رخ ہو، دونوں رخ کو اس کائنات کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب معرفت کی بات آئی تو معرفت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر اہل بیت کی معرفت کرائی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جب بھی اپنے اہل بیت کو دیکھا ہے، جس مقام پر دیکھا ہے، ہمیشہ تعریف و توصیف بیان کی ہے، معرفت بیان کی ہے۔ کبھی کہا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ھذا حسین فارفوہ، ھذا الحسن منی وانا منہ، یہ سارے کلمات یہ بتا رہے کہ نبی معرفت کرا رہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ معرفت خداوندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں معرفت اہل بیت حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اور اللہ نے بھی معرفت اہل بیت کو جو مہم قرار دیا ہے وہ صرف اس لیے مہم قرار دیا ہے کہ معرفت اہل بیت سے معرفت خدا ہوا کرتی ہے اور معرفت خدا سے معرفت اہل بیت ہوا کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر معرفت خدا کے نہ معرفت اہل بیت ہو سکتی ہے اور نہ ہی بغیر معرفت اہل بیت کے معرفت خدا ہو سکتی ہے۔ آپ اٹھا کر مولا کائنات کا قول پڑھ لیں، نجم البلاغہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں دیکھو ہم ہی وہ ائمہ کرام ہیں کہ جو اس کائنات میں اس لیے خلق کیے گئے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کی معرفت کرا سکیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پھر کائنات پہچان نہ سکتی کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم ہی نے سجدہ کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی ہے کہ جس کا سجدہ کرنا واجب و لازم ہے، ہم نے رکوع کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی ہے کہ جس کے لیے رکوع کرنا ضروری ہے، ہم نے قیام کیا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ کوئی ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین جیسے کلمات پیش کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں نبی نے معرفت کرائی، اس کا اطاعت کی جہاں تک بات آئی ہے تو اطاعت کے لیے بھی کہا نبی نے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے اور دوسرے میری عزت ہے۔ ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں کی اطاعت کرنا، ان دونوں سے کی اتباع کرنا۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی اتباع کرو گے تو یاد رکھو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا من بعدی، میرے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، حتی یرد ری الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر ان کے ساتھ وارد ہوگے۔ تو بھائیو نبی کریم نے معرفت بھی بتائی ہے اور اطاعت بھی بتائی، اور جتنی زیادہ ہم معرفت کرتے چلے جائیں گے،
جتنی زیادہ ہم اطاعت کے اندر غرق ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ ہمارے اندر محبت میں ابھار پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور جب محبت میں ابھار پیدا ہوتا چلا جائے گا تو پھر مولا کائنات اسے اس طریقے سے سرخرو کریں گے، اس طریقے سے رسول اللہ کے سامنے وہ سرخرو ہو جائے گا کہ سلمان فارسی نہیں رہے گا، ابو ذر ایک شہر کا رہنے والا نہیں رہے گا، بلکہ کوئی ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہو جائے گا، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جائے گا، کوئی ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ تمام افراد جو آج ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں، یہ ایمان پہ اس درجے کے پر فائز ہونے کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے معرفت کو اتم معرفت سمجھ کے حاصل کیا، اور انہوں نے اطاعت کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دیا، اور جب اطاعت اور معرفت حاصل کر لیا انہوں نے تو پھر محبت کا معیار ان کا بڑھتا چلا گیا۔ اور میرے عزیزوں، نبی کائنات نے ہمیشہ لوگوں سے، جہاں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کا مطالبہ کیا ہے، اور نبی اکرم نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے باتیں جو پیش کی کہ دیکھو یہ وہ ہمارے قربا ہیں جن کے سامنے تمہیں زانو ادب کرنا ہے، جن سے تمہیں محبت کرنا ہے، مودت اختیار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کا ایک قول آگے بڑھ کر یہ اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہوا کرتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہمارے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے اہل بیت کی محبت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو پھر اسلام کی اساس تمہارے اندر نہیں پائی جائے گی، گویا کہ تمہارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اور کیوں اسلام مکمل نہیں ہوگا، کیوں اسلام کی بنیاد ڈاماڈول ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اسلام کی بنیاد کا نام بھی اہل بیت ہے، اور اسلام کے مکمل ہونے کا نام بھی اہل بیت ہے۔ اسلام کے مکمل شے کا نام بھی اسلام، اس لیے کہ اگر اسلام سے اہل بیت کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی اسلام کی ایک واحد فرد ہے مولا کائنات کہ جب تک اللہ نے نبی کے ذریعے سے ان کا اعلان نہ کرایا کہ میرے پیغمبر ان کی ولایت کا اعلان کر دو، اب جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا اللہ نے آیت نازل کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، محبت اہل بیت یہ بہت ضروری شے ہے، اور یاد رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور نفرت نہیں کرے گا مگر منافق اور کافر۔ یعنی مومن وہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت مولا کائنات سے محبت کرتا ہے، اور حدیث کو آپ مطالعہ کریں آپ کو ملے گا کہ ارشاد ہوتا ہے حدیث میں کہ لا یکون العبد مومنا، کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یعرف اللہ ورسولہ والائمہ، کہ جب تک وہ اللہ کی معرفت نہ حاصل کر لے، رسول اللہ کی معرفت نہ حاصل کر لے، اور ائمہ طاہرین کی معرفت نہ کر لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ولا ائمہ و امام زمان، نہیں اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول ائمہ اور امام زمانہ کی معرفت نہ حاصل کر لے۔ اگر ان تمام شخصیت کی معرفت حاصل کر لے گا تب جا کے وہ ایک مکمل مومن بندہ، وہ مومن ہوگا، وہ بندہ مومن ہوگا۔ اگر ان کے اندر اللہ کی محبت تو ہے، رسول کی محبت تو ہے، لیکن اہل بیت اور امام زمانہ کی محبت نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مومن ہونے کے لیے ان ساری شرائطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ جب ساری شرائطیں پوری اس کے اندر پائی جائیں گی تب جا کر وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزوں، مولا ایک صلوات پر حضرت محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے مولانا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب اصحاب کا مجمع تھا، تمام اپنے بھی چاہنے والے تھے اور غیر بھی موجود تھے، ان تمام لوگوں مخاطب ہو کہا کہ دیکھو ہم سے محبت کرنے والا اگر کوئی شخص ہوگا، اگر ہم اس کی ناک بھی کاٹ دیں، اس کے اعضاء و جوارح بھی کاٹ دیں، تو یاد رکھنا وہ کبھی ہم سے دشمنی پر نہ اترے گا، وہ کبھی ہماری فضائل میں نقص نہ تلاش کرے گا، وہ کبھی ہم سے دور ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ جب بھی اگر ہم سے محبت کرتا ہوگا، اگر وہ ایک مومن بندہ ہوگا، ہم سے محبت کرتا ہوگا، تو پھر اگر اس کے ہم اعضاء و جوارح کاٹ بھی دیں تب بھی وہ کبھی بھی ہمیں برا بھلا کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا مولا کائنات یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ممکن کیوں نہیں، اس لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمیشہ فقر سے دوچار ہوتا چلا جائے گا، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہر لمحہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اس روایت کے پیش نظر
ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ مجلس جو ہے مکمل کر دوں۔ ایک مرتبہ ازبق ابن نباتہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں پہنچا تو دیکھا کہ تمام طرح سے بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے، مجمع موجود ہے، ایک جمع غفیر ہے۔ جب میں نے جمع غفیر دیکھا تو میں اس کی جانب بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک غلام ہے کہ جس کے اوپر لوگ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یا مولا کائنات یہ وہ شخص ہے جس نے چوری کیا، یہ وہ غلام ہے جس نے چوری کیا ہے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ اے غلام بتا کیا تو نے چوری کی ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ مولا کائنات نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ اے غلام بتا کیا تو نے چوری کی ہے؟ پھر اس غلام نے کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ مولا کائنات نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں تم سے آخری مرتبہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کیا تم نے چوری کی ہے؟ اگر تم کہو گے ہاں تم نے چوری کی ہے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ جب غلام سے تیسری مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو اگر تم کہو گے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے اور چوری کی ہے تم نے تو تمہارے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، تمہیں اذیت دی جائے گی، تمہیں سزا دی جائے گی۔ جیسے یہ کہنا تھا وہ غلام ڈرا نہیں بلکہ کہتا ہے ہاں مولا کائنات میں نے چوری کی ہے، اس نے اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے۔ اب جیسے یہ سننا تھا مولا کائنات نے حکم دیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ لیا جائے۔ اب جیسے ہی مولا کائنات نے حکم دیا اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں لیا، خون کا قطرہ گر رہا تھا، وہ مسجد سے نکلا، مسجد کوفہ سے نکلا اور راستے کی طرف جانے لگا۔ اب جب یہ راستہ ہوتے ہوئے جا رہا تھا تو اس کی ملاقات راستے میں ابن کوا سے ہوئی۔ جب یہ گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات راستے میں ابن کوا سے ہوئی۔ اب جب ابن کوا سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے ایک صلوات پڑھا حضرت محمد و آل محمد پر۔ اس کی ملاقات ابن کوا سے ہوئی۔ جیسے ابن کوا سے اس کی ملاقات ہوئی، ابن کوا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ تمہارے داہنے ہاتھ کو کس نے قطع کیا ہے، کس نے کاٹا ہے؟ یہ سوال کرنا تھا وہ غلام کہ جس کا ہاتھ مولا کائنات نے کاٹا تھا چوری کی سزا کی بنیاد پر۔ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک اختیار نہیں کیا۔ میرا ہاتھ اس شخصیت نے کاٹا ہے کہ جو دو قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والا ہے۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے، میرا دایاں ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جس نے مرحب کو پچھاڑا ہے۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو ہر میدان کا غازی ہے۔ میرا ہاتھ دائنا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو سابقین میں سب سے افضل ہے۔ میرا دائنا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو اولین میں سب سے افضل ہے۔ میرا دایاں ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جس کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو رسول کا چچازاد بھائی ہے۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو ابو الحسنین ہے۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے۔ میرا دایاں ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو شافع روز جزا ہے۔ میرا دایاں ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے جو ساقی کوثر ہے۔ میرا دایاں ہاتھ اس شخص نے یہ کاٹا ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ میرا دایاں ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جس کی فضیلتوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو دو نیزوں سے جنگ کرنے والا ہے۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جو ذوالفقار جیسی تلوار سے جنگ کرنے والا ہے۔ میرا ہاتھ اس شخص نے کاٹا ہے کہ جس کی فضیلت کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ میرا عزیزوں جب یہ سارے فضائل وہ بیان کر چکا تو اب ابن کوا جو ہے اس کے پاس سے ہٹا اور ہٹنے کے بعد مولا کی خدمت میں آیا، آ کے اس نے سلام کیا اور سلام کرنے لگا کہا مولا آپ نے کسی سیاہ فام غلام کا، یہ ابن کوا جو دشمن اہل بیت تھا، اس نے کہا مولا آپ نے کسی سیاہ فام غلام کا ہاتھ کاٹ دیا ہے؟ کہا ہاں میں نے کاٹا، اس نے چوری بھی کی تھی، سزا کے طور پہ کاٹا ہے۔ کہا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ ایسا ہے کہ جس نے ہر مقام پر جیسے میں نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، اس نے آپ کے شان میں تعریف کرنا شروع کر دیا، آپ کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے جیسے مولا کائنات نے پوچھا بتاؤ میرے قصیدے میں کیا بیان کیا، ابن کوا وہ ساری باتیں بیان کرتا ہے کہ جو غلام اس سے بیان کیا تھا، غلام نے اس سے بیان کیا تھا۔ اب یہ بات جب مولا کائنات نے تمام فضائل کو سن لیا تو مولا کائنات نے امام حسنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بچوں جاؤ اور جانے کے بعد اس سیاہ فام غلام کو تلاش کر کے لے آؤ، جاؤ اور جانے کے بعد اس سیاہ فام غلام کو تلاش کر کے لے آؤ۔ اب امامان حسنین گئے اور جانے کے بعد ان دونوں اس سیاہ فام غلام کو تلاش کر کے لے آئے۔ اب جب وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولا نے سوال کیا یہ بتاؤ میں نے تمہارے دائیں ہاتھ کو کاٹا تھا تو آخر کیا وجہ تھی؟
کہ تم ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میرے فضائل بیان کر رہے ہو، میری فضیلتیں بیان کر رہے ہو، میرے قصیدے پڑھ رہے ہو، تو وہ سیاہ فام غلام کہتا ہے مولا آپ نے جو میرے ہاتھ کاٹے ہیں وہ شریعت کے روح کے اعتبار سے کاٹے ہیں، چونکہ اللہ و رسول کے نزدیک یہ کام عیب تھا، عیب دار تھا، اس لیے آپ نے اس عیب دار چیز کی جو سزا تھی اس سزا کو منتخب کیا ہے، لیکن میں آپ کے فضائل اس لیے بیان کر رہا تھا کہ آپ ان تمام فضائلوں کے حقدار تھے۔ میں آپ کے فضائل اس لیے بیان کر رہا تھا کہ چونکہ آپ ان تمام فضائل کے حقدار تھے۔ میرے عزیزوں، جیسے ہی مولا کائنات سے اس نے یہ کہا کہ ہم ان فضائل کے حقدار تھے، مولا کائنات نے ایک کپڑا ردا لیا اور ردا لینے کے بعد اس کے ہاتھ پر ڈال دیا۔ ہاتھ پر ڈالنے کے بعد مولا کائنات نے تکبیر کی، تکبیر کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا، دعا کرنے کے بعد جیسے ہی ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ جڑ گیا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ جڑ گیا۔ اب ابن کوا سے امام مولا کائنات مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ دیکھو ہم سے محبت کرنے والے کا اگر ریزہ بھی الگ ہو جائے گا، اگر اس کا جز بھی الگ ہو جائے گا، اس کے بعد بھی اگر وہ ہماری محبت کا دم بھر دے گا تو ہم اس کے تمام اعضاء کو صحیح و سالم کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ اگر اس کا ریزہ بھی الگ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے گا، تو اس کے بعد بھی ہم اس کے تمام حصے کو ایک جیسا کر دیں گے، ایک جیسا کر دیں گے۔ اور میرے عزیزوں، مولا کائنات سے محبت کرنا یہ نبی نے طلب کیا ہے، اس لیے اگر ہم چاہتے، اس لیے کہ بندہ اس وقت مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک علی ابن ابی طالب ائمہ علیہم السلام کی محبت اس کے دل میں نہ ہو جائے۔ جب اس کے دل میں محبت علی ہو جائے گی، اور میرا جو تاریخ اسلام کی جس کے بارے میں نبی نے اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے، اس طریقے سے توصیف بیان کی ہے، یہ بھی تاریخ کی اصل حقیقت ہے کہ اگر کسی سب سے پہلا مظلوم کہا گیا ہے تو اول مظلوم کا نام بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ مستقل زیارات میں پڑھتے ہیں، جب بھی آپ زیارت کرنے کے لیے مولا کے حرم میں جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے وہ شخص کہ جو اول مظلوم تھا۔ میرے عزیزوں، مولا کائنات کی مظلومیت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں بھی جب مولا حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو سامنے سے یہی جواب آئی کہ بغضاً لابیک، تمہارے بابا کے بغض میں ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات کی فضیلت لوگ درک نہیں کر پا رہے تھے، اور درک نہ ہی کرنا تھا، لوگ مولا کائنات کو برداشت نہ کر پا رہے تھے، برداشت نہ ہی کرنا تھا کہ طرح طرح سے مصیبتیں دائی۔ مولا حسین کربلا کے میدان میں جب تمام اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے، جگر کے ٹکڑے شہید کر دیے گئے، مولا رخصت آخر کے لیے خیام میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی، یا زینب ام کلثوم، اے زینب ام کلثوم، اے ماں کی کنیز فضہ، اے سکینہ حسین غریب کا آخری سلام قبول کرو۔ میرے جو جیسے ہی اس آواز کا دینا تھا، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہو گئی ہو۔ خیام حسینی میں مستقل رونے کی صدائے گریہ بلند ہونے لگی۔ وہ وقت آتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام خیام حسینی سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ اب جیسے ہی مولا ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح ہے جو آگے نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ مولا ذوالجناح سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کہتے ہیں کہ اے میرے اسپِ باوفا، یہ تیری آخری سواری ہے، مجھے خیمہ آزاد تک پہنچا دے، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ جیسے ہی یہ اسپِ باوفا سے کہنا تھا، عزیزوں عجب نہیں ذوالجناح نے اپنی زبان بے زبان میں کہا، مولا اس غلام کی کیا مجال کہ آپ کو قتل گاہ تک نہ پہنچائے، ذرا میری سمو کی جانب تو دیکھیے۔ اب جیسے اس سمو کی جانب امام حسین نے دیکھا، عجب منظر تھا، سینے پر سونے والی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میرا بھیا علی اکبر گیا واپس نہ آیا، میرا بھیا قاسم گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا علی اصغر گیا واپس نہ آیا، چچا عباس گئے واپس نہ آئے۔ میرے عزیزوں، وہ منزل آتی ہے کہ روایت بیان کرتی ہے کہ امام حسین گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے، آنے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا۔ وہ وقت آیا، وہ ہنگام آیا کہ امام حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد جنگ کرنا
کرنا شروع کر دی۔ عزیزوں جنگ کا عالم یہ تھا کہ میمنہ کی فوج میسرہ سے ٹکرا رہی تھی، میسرہ کی فوج میمنہ سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک آواز غیبی آئی، حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ میرے عزیزوں جیسے ہی امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ارے بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تیر مارے، ارے کسی نے تلوار مارا، ارے جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جولیوں میں پتھر رکھے ہوئے تھے، ارے مولا پر وار کر رہے تھے۔ میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پر آیا، ارے زمین کربلا پہ آنا تھا، ارے اس سمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کی، ارے سر و تن میں جدائی ہونی تھی۔ فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سیاہ آندیاں چلنے لگی۔ زینب خیمے سید سجاد میں آئی، آنے کے بعد کا بیٹا سید سجاد، ارے کیا قیامت تو نہیں آ گئی، ارے کیا قیامت تو نہیں برپا ہو گئی۔ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ ارے مولا سجاد نے جیسے ہی منظر دیکھا آواز دی، اے پھپھی اماں آپ بن بھائی کہ میں یتیم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ جو ہمیں غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سودوش فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ جو بیمار انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ دعا میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ منتقم خون امام حسین حضرت امام زمانہ کے اجل اللہ فجر شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے آبان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید منیر الحسن صاحب مرحوم ابن سید عبد الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما لیں۔